ماں کہتے ہیں کہ مسجد اس میں ظرف کا صیغہ ہے. مسجد جہاں سجدے کر کے اپنے رب کو منایا جائے اسے کہتے ہیں مسجد. جہاں سجدے کر کے اپنے رب کو منایا جائے اسے کہتے ہیں، بولو نا زور سے. اب مسلمان بندوقیں نکال کے انہی مسجدوں میں لڑ رہا ہے تو رب راضی رب راضی ہوتا ہے سجدوں سے. رب راضی ہوتا ہے. فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا، رب راضی ہوا. جس نے نہیں کیا رب اس سے، بولو نا، جس نے نہیں کیا رب اس سے ناراض ہوا. اور ناراض بھی ایسا ہوا، کہا کہ پلیت میرے دربار سے نکل جا، اب قیامت تک تجھے میرے دربار میں گھسنے کی اجازت نہیں. اور پھر رب نے مسجد ایسی دی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علماء بیٹھے ہیں حدیث کی تائید کریں گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہاں مسجد ہو، جس مسجد میں اذان ہوتی ہو، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی خدا شیطان کو ٹکنے نہیں دے گا. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ بولتے رہا کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے مومن جب دل سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، زمین و آسمان جتنے گناہ بھی ہوں خدا معاف کر دیتا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہاں مسجد ہوگی، جس مسجد میں اذان ہوتی ہوگی، ممبروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہوگی، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی شیطان ٹکے گا نہیں، بھاگ رہا ہوگا. چیلے پوچھ رہے ہوں گے بابا جی کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ کہے گا رکو رکو، مجھے رکنے کی اجازت نہیں. بابا جی کیوں رکنے کی اجازت نہیں؟ کہا اذان کی آواز آ رہی ہے. دعا کر مومن کو اللہ ہر جگہ مسجد بنانے کی توفیق دے دے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا گھروں کو قبرستان نہیں بنایا کرو، مسجد بناؤ. گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، مسجد بناؤ. ڈیروں کو قبرستان یا سینما نہیں بناؤ، مسجد بناؤ. اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو سینمے نہیں بناؤ، مسجد بناؤ. اپنے ملکوں کو سینمے اور عیاشی کے اڈے نہیں بناؤ، مسجد بناؤ. کیوں؟ کہا جہاں مسجد ہوگی وہاں شیطان نہیں ہوگا. اس لیے کہ مسجد کہتے ہی اسے جس میں اذان ہو، جس میں جماعت ہو، اور جامع مسجد کہتے اسے ہیں جس میں جمعہ ہو. تو فرمایا جہاں اذان ہوگی وہاں شیطان، بولو زور سے، وہاں شیطان. ڈیروں پہ نماز پڑھا کرو، اذان کہا کرو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اذان تم کہو گے سلطان رائی شیطان کو خدا بھگا دے گا. اذان کہو گے؟ آتی ہے؟ ہون ڈھلے ہو گئے. وہ بھی کو مسلمان ہے جنہوں اذان نہ آوے. بچہ گھر ہوا، بیوی نے کہا حاجی صاحب تو اذان کہہ دے. کہتا مجھے شرم آتی. نہ بچہ پیدا کرن ویلے حاجی صاحب نو شرم نہیں آئی ہے، 60 سال دا ہو گیا تے حالے بھی پیدا ہو رہے نے، اس ویلے شرم نہیں آئی. اذان کہن ویلے حاجی صاحب کو مجھے شرم آتی. اللہ تمہیں اذان کہنے کی توفیق، آمین کہو. اللہ تمہیں مؤذن بنائے. صحابہ کہتے ہیں کہ کالے رنگ کا بلال تھا، خدا کی قسم جب مدینے میں کھڑا ہو کر اذان کہتا تھا چہرہ ایسے ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے. میرے آقا نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا بلال مدینہ چھوڑ گیا. بلال کیا کیا تمہیں بتاؤں. مدینہ، بلال کی قبر دمشق میں ہے. بلال کی قبر بکتا مکے میں رہا، مدینے میں میرے آقا کے گھر کا خادم رہا، قبر دمشق میں بنی. میرے آقا نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو کالے رنگ والا مدینہ چھوڑ گیا. کسی نے کہا بلال مدینہ، کہا مدینے کی گلی میں چلتا ہوں تو محمد یاد آتا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں اس کے سوا کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں. میں دیواروں کو دیکھتا ہوں تو محمد یاد آتا ہے. سب کہہ دو صلی اللہ. مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوں تو آقا یاد آتے ہیں. گھر میں سوتا ہوں تو آقا یاد آتے ہیں. کھانا کھاتا ہوں تو آقا یاد آتے ہیں. نماز پڑھتا ہوں تو آقا یاد آتے ہیں. میں کہاں کہاں یاد کروں، دل پھٹتا ہے، اس لیے مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں.
ایک دفعہ مدینے کی یاد آئی تو دمشق سے پھر مدینے آ گئے. کہہ دو نا سبحان اللہ. مدینے والوں نے دیکھا کہ بلال مدینے کی گلی میں چلتا آ رہا ہے. لوگوں نے پکڑ لیا, او مؤذن رسول تو کہاں چلا گیا؟ تو کیا گیا کہ محمد کی اذان بھی ہمیں بھول گئی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف سے حسن نے پکڑا, ایک طرف سے حسین نے پکڑا. سب کہہ دو سبحان اللہ. مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دامن پکڑا ہوا ہے. بلال چاچا جی کہاں چلے گئے تھے؟ کہا میرے آقا کے نواسو تمہارا نانا یاد آتا تھا اس لیے مدینہ. میں نے قسم کھائی تھی زندگی میں اللہ میاں مجھے آنکھیں دیو صرف تیرے محبوب کا چہرہ دیکھوں. اب وہ چہرہ نہیں رہا تو دل نے کہا مدینہ بھی چھوڑ دے. سب کہہ دو سبحان اللہ. دامن پکڑے ہوئے ہیں مدینے کی گلی میں بچے. اذان کا ٹائم ہو گیا. حسن کہنے لگا بلال چاچا آج ذرا ہمارے نانے والا زمانہ تو یاد کرا دو. حسین نے دامن کو پکڑا, کہا بلال چاچا ہمارے نانا والا زمانہ یاد کرا دو. بلال پہلے تو انکار کرتے رہے, جب حسن حسین نے اصرار کیا تو بلال نے کہا حسنین تم وہ ہو کہ جن کے لیے محمد نے سجدے بھی لمبے کر دیے. آج بلال تمہیں محمد کے زمانے کی اذان یاد کراتا ہے. نماز ظہر کا وقت آیا. حدیث میں آیا بلال نے مدینے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر اذان شروع کی. دعا کر اللہ تجھے آقا کی مسجد دکھا دے. دعا کر آمین کہتے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اللہ کا آخری نبی میرے بعد نبی کوئی نہیں. بولو کوئی نہیں. بولو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں میرے بعد. نہ اصلی نہ نقلی نہ ذلی نہ بروزی کوئی نبی. اس کتاب کے بعد کتاب کوئی نہیں. لا کتاب بعد کتابی. میری کتاب کے بعد کتاب. بولو ولا امت بعد امتی. میری امت کے بعد. بولو اب کعبے کے بعد کعبہ کوئی نہیں. آگے حدیث کا ٹکڑا تمہیں سنا دوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری مسجد کے بعد اب مسجد بھی یہی نبی کی مسجد رہے گی. اب نبی آنا کوئی نہیں. کسی کا نام مسجد نبوی ہوگا نہیں. دعا کر اللہ تجھے آقا کی مسجد دکھائے. بولو نا میرا آقا سونا. بولو نا میرے آقا کا دین سونا. میرے آقا کی زلفیں. عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ تمہیں یاد کرا دوں. کبھی کبھی وجد میں آ کر کہا کرتے تھے محمد کی زلفیں دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کنگھی بھی میرا خدا خود کرتا ہوگا. بچے کو ماں سنوارتی ہے, بیٹی کو ماں سنوارتی ہے, نبی کو بولو خدا سنوارتا ہے. رب کہتا ہوگا محبوب بیٹھ میں تیری کنگھی کر دوں. محبوب بیٹھتا ہوگا, رب کہتا ہوگا میں سرما ڈالوں. محبوب بیٹھتا ہوگا, رب کہتا ہوگا میں تیل لگا دوں. نبی بیٹھتا ہوگا, رب کہتا ہوگا آ میں تیرے سر پہ پگڑی باندھ دوں. بولو نا بیٹا کو سنوارے ماں, نبی کو سنوارے. بولو زور سے. نہیں بولتے ہو. اللہ کا نام تو ذرا زور سے لے دو نا. میرے آقا کی ایک حدیث ہے مسلمانوں سنتے جاؤ. فرمایا معصوم بچہ سو گیا, اسے نیند آ گئی. ماں کی دودھ پینے والا بچہ نیند آ گئی سو گیا.